من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. اللہ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے. اللہ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا، ہدایت پایا ہوا ہے. وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو اللہ جس کو گمراہ کر دے تو وہ خسارہ اٹھانے والا ہے، نقصان اٹھانے والا ہے. اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي. اب ایسی آیتوں کو سن کر لوگ سوچتے ہیں، مسلمانوں کو اعتراض ہوتا ہے، اشکال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ میں جس کو چاہوں ہدایت دے دوں اور جس کو چاہوں گمراہ کر دوں. تو بہت سارے لوگوں کو یہ آیت سے سہارا مل جاتا ہے. وہ گناہ کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، ان کے سامنے جا کر بات کرو تو وہ کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود گناہ پر لگا دیا. نعوذ باللہ. وہ اپنے برے کام کی نسبت کس کی طرف کر دیں گے؟ اللہ کی طرف کر دیں گے. کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ وہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے. تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے لگا دیا. ایسی بات نہیں ہے. یہاں جو اصل میں قرآن کا ضابطہ ہے، شریعت کا ضابطہ ہے کہ ہر اچھے کام کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے. یہ نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے کیونکہ اس کا جہان ہے، اس کا بنایا ہوا ہے، سب اس کی مخلوق ہے، اس لیے نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے. لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلے سے ہدایت پر باقی رکھنے کے لیے 3 چیزیں دی ہیں. کتنی چیزیں دی ہیں؟ ہدایت پانے کے لیے 3 چیزیں دی ہیں. وہ 3 نعمتوں کو اگر صحیح استعمال کرے گا تو وہ ہدایت یافتہ کہلائے گا. اللہ تعالیٰ خود اسے ہدایت پر جما دیں گے. اگر وہ 3 نعمتوں کو غلط استعمال کر رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ خود گمراہ ہو رہا ہے، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم لگ رہا ہے. جیسے مثال کے طور پر، عام طور پر مثال دی جاتی ہے کہ ایک شخص ہے، وہ ایگزام ہال میں گیا. ایک بچہ ہے، اسٹوڈنٹ، پڑھنے والا، وہ ایگزام ہال میں گیا، غلط سلط لکھ دیا. اس نے کیا کیا؟ اس کو یاد نہیں تھا، محنت نہیں کیا، موبائل میں گیم کھیلتا رہا اور لوگ سب فالتو کام کرتا رہا. اب وہ سوالوں کے جواب نہیں دے سکا، سب غلط سلط لکھ کر آ گیا. اب جو پرچہ چیک کرنے والا ہے وہ کیا کرے گا؟ پرچے چیک کرے گا، یہ غلط، یہ غلط، یہ غلط. اب اس نے اس کو دے دیا 0 نمبر. اب یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے مجھے ناپاس کر دیا. اب وہ اس کا کیا قصور ہے بیچارے کا؟ اس کا کوئی قصور ہے؟ ناپاس کرنے والے کا قصور کس کا ہے؟ بولو. اس بچے کا قصور ہے. اس نے محنت نہیں کی، اس نے غلط امتحان پاس کیا. اس نے تو صرف حکم لگایا ہے. اس نے کیا کیا ہے؟ حکم لگایا ہے کہ یہ اس نے غلط پرچہ لکھا، اس نے سارے سوالوں کے جواب غلط دیے، اس لیے میں فیصلہ کرتا ہوں کہ یہ ناکام ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ، تقدیر اس کو کہتے ہیں. تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے. تقدیر کس کا نام ہے؟ ہاں، تقدیر کو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ تقدیر کو کہ اللہ کا فیصلہ زبردستی جو تھوپ دیا جاتا ہے، تقدیر اس کا نام ہے. ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. تقدیر اللہ تعالیٰ جبری طور پر زبردستی کسی کو جہنمی بنا دے، کسی کو زبردستی جنتی بنا دے، تقدیر اس کا نام نہیں ہے. تقدیر کہتے ہیں اللہ کے علم کا نام. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ ایک بندہ کٹکٹی گیٹ میں فلاں تاریخ کو پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ کو سارے انسانوں کے بارے میں تفصیل معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ یہ بندہ یہاں پیدا ہوگا، اتنے سال رہے گا، اس دن یہ کام، اس دن یہ کام، اس دن یہ کام. تو پوری زندگی میں وہ کتنے اچھے کتنے غلط کام کرے گا، اس کے حساب سے خالی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فیصلہ پہلے سے لکھ دیا تقدیر میں کہ یہ بندہ 50 سال کی زندگی کو غلط استعمال کرے گا، گناہوں میں استعمال کرے گا، اس لیے میں فیصلہ کرتا ہوں کہ یہ جہنمی ہے. اب بتاؤ اس میں اللہ کا کیا قصور ہو گیا؟ اس کو کہتے تقدیر اللہ کا علم. یعنی اللہ کو ساری مخلوق کے بارے میں، سارے انسانوں کے بارے میں پیدا کرنے سے پہلے علم ہے کہ کون زندگی کو صحیح استعمال کرے گا، دنیا کے اختیار کو صحیح استعمال کرے گا اور جنتی بن جائے گا، اور کون دنیا کے اختیار کو غلط استعمال کرے گا، اپنی زندگی کو ضائع کرے گا اور جہنمی بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ رزلٹ پہلے لکھ دیا، کون جنتی کون جہنمی. تو اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں دی ہیں حق پر آنے کے لیے، ہدایت پر آنے کے لیے. انسان ان 3 چیزوں کا غلط استعمال کرتا ہے، تب جا کر وہ جہنمی بنتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کی گمراہی کا فیصلہ ہوتا ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز، اللہ تعالیٰ جس کو بھی پیدا کرتے ہیں فطرت سلیمہ پر پیدا کرتے ہیں، مسلمان پیدا کرتے ہیں. جس بچے کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو
ہندو کے گھر میں، عیسائی، یہودی، کسی بھی مذہب والے کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی فطرت صحیح ہوتی ہے، وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ ایک چیز یہ دی اللہ تعالیٰ نے کہ ہر ایک کو اسلام پر، مسلمان ہونے کی جو صفت ہے، فطرت سلیمہ جس کو کہتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ایک نعمت اللہ کی طرف سے ہر ایک کو یہ ملی۔ دوسری نعمت یہ ملی، اللہ تعالیٰ نے عقل دی۔ کیا دی ہے؟ عقل۔ عقل بہت بڑی نعمت ہے، جانوروں کو نہیں، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے۔ عقل سے انسان سوچ سکتا ہے، عقل سے انسان اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ اسی لیے علماء نے یہاں تک کہا کہ کوئی بندہ ایسا ہے، دیکھو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے پہاڑوں میں یا پانی سمندروں کے بیچ میں کچھ جزیرے ہوتے ہیں، کچھ سوکھی جگہ، پہاڑ وغیرہ، تو اس میں وہ لوگ رہتے ہیں، وہاں کبھی دوسرا کوئی انسان گیا نہیں، کوئی نبی نہیں گئے، نبیوں کی تعلیمات نہیں گئی وہاں پر، پھر بھی علماء کہتے ہیں کہ اس بندے کا، ان لوگوں کا جو ایسی جگہوں پر رہتے ہیں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، جہاں کوئی نبی اور کوئی دوسرا انسان، دوسرے شہر کا، دوسرے ملک کا انسان اس جگہ پہنچ ہی نہیں سکتا، تب بھی ان لوگوں پر اللہ کو ایک ماننا تو فرض ہے، توحید فرض ہے۔ اپنی عقل سے وہ اللہ کو ایک مانے، کم سے کم یہ کہہ دیں کہ اس آسمان کو بنانے والا کوئی تو ہے، سورج نکالنے والا کوئی تو ہے، میں اس کو مانتا ہوں۔ اتنا بھی اگر اس نے کہہ دیا تو وہ مومن سمجھا جائے گا، چاہے نماز پڑھے یا نہ پڑھے، وہ جنتی ہے۔ کیونکہ جو دوسری عبادتیں، ایمان کے علاوہ جو دوسری عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان کے لیے تو شریعت کی، نبیوں کی ضرورت ہے کہ جب تک نبی نہیں آئیں گے، نبی جب تک بتائیں گے نہیں تو نماز کیسے معلوم ہوگی کہ یہ نماز ہے، یہ فرض ہے، اس میں اتنی رکعتیں ہیں، یہ زکوٰۃ ہے، یہ فرض ہے، اس کو ایسے دیا جاتا ہے، یہ حج ہے، اس کو ایسے کیا جاتا ہے۔ یہ جو باقی ایمان کے علاوہ جو باقی جتنے فرائض ہیں، اس کے لیے تو نبیوں کی ضرورت ہے، لیکن ایمان، اللہ کو ایک ماننا، توحید، اس کے لیے تو عقل کافی ہے، اس کے لیے صرف عقل کافی ہے۔ تو جن لوگوں کے پاس نبیوں کی تعلیم نہیں پہنچی، ان پر اتنا تو فرض ہے کہ وہ اللہ کو ایک ماننا ہے۔ اگر انہوں نے نہیں مانا، کسی بت کی پوجا میں لگے رہے اور مر گئے، پھر تو وہ جہنمی ہے۔ تو اس لیے دوسری جو نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، ایک تو فطرت سلیمہ اور دوسری عقل، اور تیسری چیز پھر اس پر بونس کہ نبیوں کو بھی بھیجا، وحی آئی اور کتابیں اللہ تعالیٰ کی آ گئی۔ تین چیزیں، یہ تین چیزیں دنیا میں موجود ہوتے ہوئے اب اگر کوئی کہے کہ میں بے قصور ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے زبردستی جہنم میں ڈال رہے ہیں، تو یہ اللہ کا کوئی قصور نہیں، اس انسان کا قصور ہے کہ اس نے ان تین نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ تو فرمایا من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، یعنی جو ان تین چیزوں کو صحیح استعمال کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو راستہ بتاتے ہیں، آگے چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آگے چلاتے ہیں اس کو، ہدایت یافتہ نہیں، ہدایت کی جو آخری بارڈر ہے وہاں تک پہنچا دیتے ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اللہ جس کو گمراہ کر دے، کیا مطلب کہ وہ ان تین چیزوں کو جو غلط استعمال کرے، فطرت کو بگاڑ دے، عقل کا استعمال نہ کرے، اور نبیوں کی تعلیمات کو نعوذ باللہ ٹھکرا دے۔